السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پی ایس ایل پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ جڑے وہ تمام لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرکٹ پر لکھتے ہیں، کرکٹ پر بولتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو صرف دیکھنے کی حد تک اس کا شوق رکھتے ہیں، ان تمام کی نظریں متحدہ عرب امارات میں کھیلے جانے والی اس لیگ پر ہیں۔ آج میچ کھیلا جا رہا ہے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا۔ لاہور قلندرز نے بڑے بہترین انداز میں اپنی تیاریاں کی، لیکن کرکٹ کے بعض ماہرین کے نزدیک تیاری وہ اچھی ہوتی ہے جو کارکردگی میں تبدیل ہو۔ تیاری بذات خود کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس کا نتیجہ اچھی کارکردگی کی صورت میں سامنے نہ آئے۔ اسلام آباد یونائٹڈ یہ دفاعی چیمپئن ہے، اور مصباح الحق جو کہ غالباً نہیں یقیناً اس ٹورنامنٹ سے ان کے کرکٹ کریئر کا اختتام ہوگا، اور وہ آئندہ سال کوئی ایک نیا کپتان اسلام آباد کی یونائٹڈ کی ٹیم کو ملے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان نے ذاتی کارکردگی کے حوالے سے ٹورنامنٹ کا آغاز بہت اچھا کیا۔ ان کی ٹیم جہاں پر سب کی نظروں میں پہلی ٹرافی اٹھانے کے بعد آئی، وہاں پر بڑے برے انداز میں بھی ان کی ٹیم کا نام لیا گیا۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں، لاہور قلندرز نے برینڈن میکلم کو جب لیا تو ان کی ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے اور ان کے تمام وہ لوگ جو اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مختلف مقامات کے اوپر مختلف انٹریکشن جو بھی ان کا ہوا میڈیا کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے شاید یوں ایک منظر پیش کیا کہ اکیلے برینڈن میکلم ہی پوری لاہور قلندرز کی ٹیم کو، کارکردگی کو، اور نہ صرف بلکہ لاہور قلندرز شاید پاکستان کے کرکٹ کو ہی تبدیل کر دیں گے۔ اپنی جگہ پر ان کی رائے کا احترام ضرور کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ٹاپ کرکٹر کی کپتان کی خدمات حاصل کی، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں تو وہ اثر چھوڑنے میں ناکام رہے۔ وہ واحد ٹیم ٹھہری جو 10 کچھ اوورز میں آؤٹ ہو گئی۔ آج اسلام آباد یونائٹڈ اور قلندرز آمنے سامنے ہوں گے۔ اس میچ کے حوالے سے اور پاکستان سپر لیگ کے ساتھ جڑے معاملات پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو فکسنگ سکینڈل ہے، کرپشن ہے، اس کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں نچلی سطح پر کلب سے لے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی، فرسٹ کلاس کرکٹ، ان تمام جو ہمارے مدارج ہیں، یہ جو مرحلے ہیں پاکستان کے کرکٹ میں، انہیں ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے کھلاڑیوں کو کس طرح سے متحرک رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان میں شعور بڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے کھلاڑیوں کو ہم ایسی بری چیزوں میں جانے سے روک سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان میں حب الوطنی کا جذبہ بڑھا سکتے ہیں، اور یہ جو منفی چیزیں ہیں ان سے دور رکھنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا ہوتے رہیں، اور ماضی میں کس طرح سے کھلاڑیوں کی توجہ بھرپور طریقے سے کھیل کے میدان کے اوپر اور کھیل سے جڑی سرگرمیوں پر ہوتی تھی، اس پر بھی آج کے سیشن میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرمایا۔ نوائے وقت کے لیے کوئی لگ بھگ 34 35 32 جتنے بھی سال آپ سمجھ لیں، اس سے نوائے وقت کے لیے کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں، اور کرکٹ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی انہوں نے کھیلی ہے۔ پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر بھی رہے جناب چودھری محمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم۔ ابھی کچھ دن پہلے نا جی ہمیں ایک جگہ پر کچھ سپورٹس کے صحافیوں کا اکٹھ ہوا، ٹھیک ہے، تو غلام علی پاکستان کے ایک کرکٹر ٹھہرے ہیں، وہ غالباً آسٹریلیا گئے تھے، جی غالباً آسٹریلیا گئے پاکستان ٹیم کے ساتھ۔ تو وہ ایک ہمارے سینئر کولیگ بتا رہے، انہوں نے کہا جی صدیق صاحب نے تبصرہ لکھا کہ اس غلام علی کی بجائے سنگر غلام علی کو لے جاتے تو چلو کچھ نہ کچھ لوگ محظوظ ہی ہو جاتے۔ تو اس طرح کے تبصرے بھی چودھری صاحب کے خاصے مشہور رہے ہیں۔ یہ 32 34 35 سال کا جو ذکر کیا جاتا ہے نا چودھری صاحب، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ بچ جاتے ہیں، آپ ان سے بہت چھوٹے ہیں، ہماری زد میں نہیں آتے آپ۔ اسلام آباد بمقابلہ لاہور قلندرز، آپ برینڈن میکلم کو جب دیکھتے ہیں نا خان صاحب، اگر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برینڈن میکلم سے، تو جو سب سے زیادہ فوکس رہا نا جب کو اگریسو کرکٹ کے اوپر، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ سامنے آئی کہ ہم نے اظہر علی کو باہر بٹھایا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ بھی ہوا کہ نتائج بھلے کچھ بھی ہوں لیکن وہ اپنی اسی ٹون میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ 11 اوور بھی نہیں کھیل پاتے اور آؤٹ ہو جاتے ہیں، 60 رن سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ جارحانہ انداز ہے؟ آئی تھنک کہ حافظ صاحب تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ 12 کے 13 یا 14 پلیئرز جو ہیں وہ لاہور قلندرز نے اپنی ڈرافٹنگ میں چینج کی ہے۔ ہاں یہ سب سے زیادہ چینجز انہوں نے کی، کچھ ٹریڈ کی، کچھ نئے لیے۔ اس کی وجہ تھی کہ جب چینج آف مینجمنٹ ہوئی، حالانکہ ان کا پیڈی اپٹن جو ہے وہ ہی اسٹل دی ہیڈ کوچ، مگر عاقب جاوید کے اور مدثر نظر کو اسپیشلی
ग्लोबल एकेडमी से बुलवाया गया और इनका आइकॉन जो है और एक टॉप जो आदमी है जो कि दुनिया की क्रिकेट में बड़ा नाम है, मुदस्सर को उसके लिए ना उन्होंने अपने साथ लिंक किया। तो जब मुदस्सर और आकिब आए तो प्रोबेबली उन्होंने बैठकर इसका बड़ा एक क्लोजली एक जायज़ा लिया कि हमारी टीम में किस चीज़ की कमी है। तो जनरली जो बात नज़र आई वो इनकी लीडरशिप में ऐसा एक खिलाड़ी ये चाह रहे थे जो कि एक एग्रेसिव माइंडसेट का हो, एक बड़ा नाम हो, मोटिवेटर हो, वो अच्छा परफॉर्मर भी हो T20 के नुक्ता नज़र से। ठीक है। तो आई थिंक मुदस्सर ने और आकिब ने बैठकर जब अपने फ्रेंचाइजीज के साथ बात की तो फिर ब्रैंडन मैकलम का जो रोल था ना वो बहुत नुमाया नज़र आया। जब उनको टीम में ले लिया गया तो फिर जो टीम की जो फॉर्मेशन थी वो सारी उनके साथ ना उनका राब्ता जो था वो बहुत ज़्यादा क्लोजली निटेड था। ठीक है। जो मुझे सबसे एक हैरानकुन बात नज़र आई वो हाफिज़ साहब ये नज़र आई कि मुदस्सर नज़ीर इज़ अ ब्रिलियंट ब्रेन, मगर इस सारे सिनारियों में वो मुदस्सर बेचारा जब टैलेंट हंट के लिए गया है तो उसने जिस गर्मी में काम किया है ना, इट वाज अनबिलीवेबल। 110-12 गर्मी में वो कभी बहावलपुर जा रहा है, कभी विहाड़ी जा रहा है, कभी मुल्तान जा रहा है, कभी फैसलाबाद जा रहा है ना। तो जब मौका आया कि टीम को मुदस्सर जैसे एक फार साइटेड बंदे की, नॉलेजेबल बंदे की ज़रूरत थी, तो अब जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हमें मुदस्सर का रोल जो है वो कहीं नज़र नहीं आया। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन। मेरा ख्याल है वो वहाँ पे है नहीं, वो एनसीए में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस वक्त तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी क्लोज टू। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये पता चला कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ रहे थे ना जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए, तो वो एनसीए को ज्वाइन करने से पहले लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर चुके थे जी। और लाहौर कलंदर्स की बात उन्होंने आईसीसी से भी कर ली थी। आईसीसी ने भी उनको इजाजत दे दी थी कि आप ये कलंदर्स के साथ काम कर सकते हैं अपनी ग्लोबल एकेडमी के हेड कोच की ओहदे के साथ साथ। ठीक है। वो फिर ग्लोबल एकेडमी को छोड़कर पाकिस्तान आ गए हैं तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर लग गए, लेकिन यहाँ पर ये वो दोहरी जिम्मेदारियां नहीं निभा सके। कुछ अरसा उन्होंने जरूर काम किया लाहौर कलंदर्स के साथ, लेकिन उसके बाद एक मिनट, ये दोहरी जिम्मेदारी की क्या बात की? दोहरी जिम्मेदारी से मुराद ये है कि आप आइकॉन प्लेयर भी रह सकते हैं और डायरेक्टर एनसीए भी रह सकते हैं। नहीं तो अब क्या हुआ? अब मेरा ख्याल है कि वो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा जी आप सिर्फ अपनी जो एक जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसके लिए आपको लिया है सिर्फ वो काम तो क्या वो मुदस्सर के लिए सिर्फ? मेरा ख्याल है चूंकि वो ये समझते हैं अगर मुदस्सर नजर कहीं जाते हैं तो पाकिस्तान के क्रिकेट। व्हाट अबाउट मिकी आर्थर, व्हाट अबाउट तौसीफ अहमद? ये दोहरी जिम्मेदारी नहीं है? और भी फिर मेरा ख्याल है कुछ लोग हाँ जी हैं। तो हाफिज साहब there may not be कई लोग two wrongs do not make one right। आपने जाकिर खान का नाम लेना है, ले लें। नहीं आप ले लें। नहीं ईमान से नहीं, उसका नहीं ले लें आप। मैं मुदस्सर के मुतल्लिक, क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, डिफरेंट टाइप के, देखे इमरान खान और मुदस्सर नज़र दोनों डिफरेंट टाइप के लोग हैं। अगर इनका किसी चीज़ में जो है वो बात बनती नहीं है तो वो अपने नाम को खराब नहीं करते। मुझे असल चीज का ईमान से नहीं पता किसी चीज का, लेकिन मैं उसकी नेचर वाइज जो है ना ये बता सकता हूँ कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाती या उसके नाम तो उसी का रहना है ना, वो साइड पे हो जाएंगे। ये तो इमरान खान था जो सियासत में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लाहौर कलंदर्स के साथ उनके इख्तलाफात हुए हैं और उन्होंने कहा जी अगर आपने अपनी मर्जी से काम करना तो फिर मेरी क्या जरूरत है? हाफिज साहब जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो तब मुदस्सर was asked to go there but he was not allowed to sit there। उनको वहां बैठने नहीं दिया गया। ठीक है। वो यूएई में थे, दुबई में थे। तो मुदस्सर जैसा क्रिकेटिंग माइंड, मुदस्सर जैसी एक पर्सनैलिटी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए चली है, तो अगर लाहौर कलंदर्स के लिए उसका रोल जो था, देखिए उसने खाली। वैसे एक और बात है खान साहब, अगर हम इस में चले गए, हम मैच को भी डिस्कस करते हैं, हमारी ज़ाती राय में तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब की ज़ाती राय में तो ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जुड़े लोग हैं ना, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माहाना तनख्वाह देता है, बिलखसूस वो लोग
جو کوچنگ سے اور سلیکشن سے جڑے ہیں، ان کا تو کوئی کام کسی فرنچائز کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی فار ایوری باڈی. ہب کے لیے سر، سب کے لیے. بالکل. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اظہر خان صاحب کو اجازت اور چودھری محمد، یہ کسی کے بلیگن ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان کے کوچز ہیں، یہ جو سلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ وہ ہم پہ کوچنگ کر رہے ہیں. پرائیوٹ فرنچائزز کو یہ رن کر رہے ہیں. نہیں سر، پرائیویٹ فرنچائزز کو جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو رولز ریگولیشنز ہیں، وہ پی سی بی نے دینے ہیں. جو آپ نہیں فالو وہ رولز کریں گے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں حفظہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی نیشنل سلیکٹر ہوگا، ہاں، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ فرنچائزز کے ساتھ انوالو ہو. کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں، اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ایڈمنسٹریٹو، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے جی چودھری محمد صدیق صاحب ہمارے ایڈمن مینیجر ہیں اور چودھری محمد صدیق صاحب یہاں پر ایڈمنسٹریٹو رول پلے کریں گے، he can do it. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بات کوچ، کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پروجیکٹ ہے نا، تو انہوں نے چلانا ہے. جہاں تک بات کوچز کی ہے یا دوسرے لوگوں کی ہے، اگر آپ پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ نہیں، اگر مکی آرتھر کی ایفیلیشن جو ہے، اگر وہ کراچی کنگ کے ساتھ ہے تو لا محالہ جب وہ بڑے کینوس پر دیکھتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں نے سلیکٹ کرنی ہے، تو کہاں کہیں پر سافٹ کارنر آ سکتا ہے. صرف سافٹ کارنر نہیں آتا، جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کی لائکنگ میں آتے ہیں وہ لوگ، سافٹ کارنر سے بات آگے بڑھ جاتی ہے. جو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک مہینہ پورا، صبح دوپہر شام آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپ کی بات چیت سنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. بالخصوص سلیکٹرز کوچز کو تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنا کام کریں. یہ سلیکشن پاکستان کی ٹیم نے انڈر 19 کی تیاریاں کرنی ہے نا ورلڈ کپ کے لیے. اظہر محمود بھی تو اس وقت بالنگ کوچ نہیں ہونا چاہیے سر. اظہر محمود یہاں پہ آئے، پاکستان کو ضائع اس طرح نکالتے گئے تو پھر سارے نکل جائیں گے. سر نکلے نا، دنیا میں لوگوں کی کمی ہے، پاکستان میں کوچز کی کمی ہے جو کوچنگ کرتے ہیں. یہ آئے ادھر پاکستان میں دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولرز کی کمی ہے. یہ اظہر محمود صاحب کیمپ لگاتے ہیں نا اس مہینے میں ایک میں، یہاں پہ آ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کیمپ لگواتا کہ ہمیں سیم بالرز کی کمی ہے، نئے گیند سے ہمارے بالرز جو ہے وہ اچھے انداز میں نیا بال نہیں کر پا رہے، آپ ہمارے ینگسٹرز کو گروم کریں. انڈر 19 کے 18 کے امرجنگ کے سارے کریکٹرز جو تیز گیند باز، ان کا کیمپ لگایا جاتا. انڈر 23 کی ٹیم نے جانا ہے بنگلہ دیش کے لیے، تو لگاتے ہیں ان کو یہاں پہ. یہ ان کے لیے تو یہ ایک طریقہ کار سیٹ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی ایک کو نشانہ بنا کر بیچ میں سے نہیں، درمیان میں سے نہیں نکالنا چاہیے. یہ سب کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے کہ آپ یہاں رولز اینڈ ریگولیشن میں ہو سکتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کیا کام کر سکتا ہے، رولز کیا اینڈ نہیں کر ریگولیشن. آپ سکتا. درست فرما رہے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنانے ہیں. جتنی بھی فرنچائزز ہیں نا، آج 5 ہے، کل کو 8 ہو جائیں، وہ تمام کی تمام وہ پابند ہوں گے ان قواعد و ضوابط کی پابندی کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے دیے جائیں گے. آپ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی بھی نیشنل سلیکٹر، نیشنل کوچ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا، وہ زبردستی لے سکتے ہیں. نہیں لے سکتے. بات ختم ہے، بات ختم ہے. آپ کو کیا مصیبت کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ یہاں پر لگائیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی مکی کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری طرف ہم ان کو کراچی کنگز میں لگا دیتے ہیں. بھائی یہ ان کو پاکستان کی کرکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پاکستان کرکٹ ٹیم زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان سپر لیگ امپورٹنٹ نہیں ہے. جب آپ موازنہ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا اور پاکستان سپر لیگ کا، تو ہماری ترجیح، ہمارا مقصد، ہماری کامیابی، ہماری منزل پاکستان کرکٹ ٹیم ہے. آپ بڑے بڑے با اصول لوگ اس ملک میں آگے بے اصول ہو جاتے ہیں. یہی لوگ جب باہر کام کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو ان بورڈز کے ساتھ مل کے ان کی رولز اینڈ ریگولیشن سے کرتے ہیں. یہاں آگے ہر بندہ جمپ مارنے والا ہے، ہر بندہ اوپر. خان صاحب آپ مجھے بتائیں، پاکستان کو نیا گیند کرنے والوں کی کمی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اظہر محمود کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے. اظہر محمود بالنگ کوچ ہے نا، تو ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا. نئے گیند کے بالرز ان کو دیے جاتے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی اس کو بالنگ کوچ لگایا. وہ کون سا آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے دنیا کا بالر تھا جس نے 10 قدموں سے گیند کرتا تھا. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ اتنے بڑے عہدے پہ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا بندہ لاتے ہیں جو ہر چیز میں حرفن مولا ہو، جو ہر چیز کو جانتا ہو، جو آرم کو ٹھیک کر سکتا ہو، جو آپ کو بتائے سوئنگ آؤٹ کیسے کرنی ہے، ان کیسے کرنی ہے. پچھلے سال بھی وہ 96 بال ہمارے فاسٹ بالرز نے نو بال کی ہیں. خان صاحب، اور ہاؤ مینی ٹائمز آر فاسٹ بالر ہیز ٹیکن وکٹس آن ان نو بالز کے اوپر، جس سے پورا سیناریو میچ بدلا ہے، کمپلیکشن بدلا ہے. خان صاحب، یہ پہلے ایڈیشن میں یہ بحثیت کھلاڑی کس ٹیم میں آئے تھے؟ یہ اس میں تھے اسلام آباد یونائٹڈ میں. اور پھر بعد میں ان کا کیا کردار ہوا اسلام آباد یونائٹڈ میں؟ پھر بعد میں وہ اس کے بالنگ کوچ بن گئے. اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟
وسیم اکرم. ٹھیک ہے جی ناظرین ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے. پاکستان کی کرکٹ سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے, سب کے لیے ہونی چاہیے. یقیناً ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اس سے کوئی دوسری رائے رکھتا ہو, لیکن پھر یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے کوچ ہیں, پاکستان کے سلیکٹرز ہیں, کیا ان کی ترجیح پاکستان کرکٹ ہے؟ اگر ان کی ترجیح پاکستان کرکٹ ہے تو پاکستان کے نوجوان کرکٹرز جب ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, پاکستان کے جو ٹاپ کوچز ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہم یہ بحث سنتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے یہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو, پاکستان کے 19 کرکٹ کو, پاکستان کی نچلی سطح کے کرکٹ کو ٹائم نہیں دے سکتے, تو یہ ٹائم تھا نا, یہ ٹائم تھا. جی بالکل چوہے صاحب یہ ٹائم تھا نا. اس سے بڑا ایونٹ کیا ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اتنا بڑا ٹائم ہے, آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں مدثر یہاں بیٹھا ہوا نا, جی بالکل, تو ملک کے ساتھ بیٹھیں, پلان کریں, بلکہ اس سے پہلے کر لیتے جی پاکستان کی یہ پی ایس ایل ہے, اس میں ہم نہیں ہیں, ہمارا اگلا ٹور پاکستان کا ویسٹ انڈیز ہے, یہ 6 ہفتے ہیں, ہمارے پاس ٹاپ پرفارمنس لائیں, ہم نے یہاں پر ان کو ٹرین کرنا ہے. بالکل صحیح ہے, ہونا اگر مدثر نظر بیٹھ سکتا تو پھر یہ بھی بیٹھیں, ہاں جی کیوں نہیں جائیں. اچھا جی اظہر محمود کی بات کر رہے تھے, پہلے وہ آئے ایک کھلاڑی کی حیثیت سے, پھر وہ بالنگ میں آ گئے, اور اس کے کوچ اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب وسیم اکرم صاحب. کوچ کیوں لگے وسیم اظہر محمود پاکستان ٹیم کے, یہ کافی ہے. اچھا جی اب نہیں, میرا اور میں اینگل سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں یا کسی بھی سلیکشن میں یا ان لوگوں کو لاتے ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں نا. دیکھیں اب اظہر محمود کا میں تو کبھی ملا بھی نہیں, لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ بالر نہیں تھا. ویز سے پوچھیے گا نا, ویز سے, ویز آپ کو بتائے گا. نہیں آپ تو بات کی ہے تو پوچھنا تو پڑے گا. پوچھے ویز سے پوچھے گا نا بھائی کیا معاملہ کیا ہے, وہ اتنا آپ فون میں لا دیں, میں بھی پوچھ لیتا ہوں. نہیں اس وقت تو وہ وہاں پہ کسی اور جگہ پہ مصروف ہوں گے نا. یہ آپ نے اپنے آپ کے گھر میں ویز کی تصویریں لگی ہوئی, میرے گھر میں تو نہیں لگی ہوئی. نہیں اگر آپ پاکستان کے کپتان ہوتے آپ کی بھی لگا دیتا. آپ کی تو جو ہم یہاں پہ پلے پکوڑیاں کھاتے ہیں وہ کھاتے ہوئے لگانی چاہیے. اچھا جی خان صاحب, یہ جو فکسنگ والا معاملہ ہے کیسے اس کو ہم, مطلب فکسنگ کو چھوڑ دیں, کنڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں, حافظ صاحب کردار کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے ٹائم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں خراب ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں نا, کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پھر چوہے صاحب کی اس بات پر میں آؤں گا کہ پیسے کی ہوس نے نا ہمیں جو اخلاقی اقتدار ہیں وہ جو ہیں ان سے ہمیں بہت دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کو صرف پیسے پر تولنا شروع کر دیا ہے, رائٹ, اور اس پیسے کی وجہ سے آپ کو صحیح اور غلط میں فرق جو ہے وہ بھی آپ کو ختم ہو گیا, نظر نہیں آ رہا, کم ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ نے فکسنگ کی بات کی, تو کیا پاکستان کی تاریخ جو ہے فکسنگ کے معاملے میں وہ کوئی بہت شاندار ہے؟ نہیں ہے نا. نہیں بالکل نہیں. تو ہماری جو جنریشن ہے جو اس وقت کرکٹ میں فرسٹ کلاس لیول پر, خان صاحب ایک اور قطع کلامی کی ماجد, ہماری جو کارکردگی ہے نا اور جو ہمارے نامور چیزیں ہیں, جو ہمارا ایک شاندار ماضی اور تاریخ ہے, خان صاحب وہ یوں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان برے کاموں کے پیچھے دب کر رہ گئی ہے. پاکستان کی دنیائی کرکٹ کے لیے بڑی خدمات ہیں. حنیف محمد, فضل محمود, امتیاز احمد, کاردار, سعید احمد, خان محمد, سرفراز نواز, ظہیر عباس, جاوید میاں, عمران خان, آصف اقبال, مشتاق محمد, جاوید برکی, کتنے کرکٹرز ہیں. اس کے بعد چلے جائیں, اس کے بعد چلے جائیں, یہ سب چیزیں لگتا ہے کہ وہ لوگ وہ بھول گئے کہ ہمارے ملک میں ایسے کرکٹرز بھی تھے. ایبسولوٹلی. آج جب برے معنوں میں بات, اور ہماری ینگ جنریشن جو آج کے لوگ جو ہیں 2017 میں جو 12, 14, 15, 20 سال کے لوگ ہیں, وہ میڈیا کے دور میں خان صاحب بالکل ان کے تو کلک کریں تو ان کے سامنے یہ شرجیل, خالد لطیف, وسیم اکرم, انضمام, وقار, مشتاق, سلمان بٹ, محمد آصف, محمد عامر, دانش کنیریا, یہ بری چیزیں بدقسمتی کے ساتھ زیادہ آتی ہیں. انضمام کی پرفارمنسز شاید لوگوں آج کی جنریشن اتنی نہ یاد رکھتی ہو, مشی کی بولنگ نہ یاد ہو, وسیم وقار کی گیند بازی اتنی یاد نہ ہو, فضل محمود, عمران, سرفراز کی بولنگ اتنی شاید یاد نہ ہو, آصف اقبال کی, جاوید میاں داد کی, محمد یوسف کی, یونس خان کی بیٹنگ شاید اس طرح سے نہ یاد ہو. لیکن یہ جو ہیں, کیونکہ آج کی جنریشن جو ٹی وی دیکھتی ہے اس میں مصیبت خانہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ چیزیں یہ سامنے آ جاتی ہیں. بالکل آ جاتی ہیں, آپ کے نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے, آپ کے ریموٹ ہے, ٹک 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 بدلی جا رہے ہیں, وہی نظر آ رہا ہے, پرفارمنس تو نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ حافظ صاحب کہ 2010 کے بعد جو ایک
डॉट लगा था पाकिस्तान क्रिकेट पर, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको मिटाने में, उसको सही करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। और उसके साथ पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट थी और पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन थे मिसबाह उल हक, उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा था। और एज ए क्रिकेटर मैं ये सोचता था कि यार ये जो लॉर्ड्स का इंसिडेंट हुआ है ना हाफिज साहब, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये दोबारा कहीं पर इसका कोई शायबा भी हमें नजर आएगा। मगर जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, इसने तो पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादें हिला कर रखती हैं। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपके पास आजकल के दौर में मीडिया और आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इस कदर दस्तयाब है, मुयसर है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, एंड यू कीप ऑन लिसनिंग दीस थिंग्स। हाथ हिला दें, ये बहुत आगे की बात है। ऑटोग्राफ तो आप दूर से देख के हाथ हिला दें, लोग उसमें खुश होते हैं। वो कहाँ गई वो टेंडेंसी जो थी कि नजर मोहम्मद और इम्तियाज अहमद साइकिल पर बैठकर तो बागे जनाब में वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आ रहे हैं, क्या वो नहीं थे क्रिकेटर्स? वो भी क्रिकेटर थे। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में टेस्ट मैच हो रहा था, तो अलियास साहब अपने मोहम्मद अलियास ये टेस्ट मैच खेल के वही किट पहनी हुई जो वो ग्राउंड में पहनी हुई थी, बाहर आए, साइकिल निकाली, मैं आगे डंडे पे बैठा, इसने साइकिल चलाई और हमने आके ये मुरीद रोज़े के बाद वो कुल्फियाँ नहीं होती लंबी, वो खाई। वो सिर्फ पैसे जो बचाए वो कुल्फियाँ खा ली थी और उसको 50 रुपये रोज़ मिलते थे। अब पैसे का ये आलम है कि आप किसी को हाथ भी मिलाना हो ना तो उसके भी पैसे तय होते हैं कि ये आएगा, ये ओपनिंग करेगा, या कि शादी में शरीक होगा उसके भी पैसे होते हैं, डिनर का अटेंड करना। एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स के पैसे हैं। Exactly. आपकी पेरेंट्स जो है वो आप उसको चार्ज करते हैं, कर रही। मतलब आप और टाइम सेट करते हैं कि मैंने सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट ठहरना, इससे ज्यादा नहीं है। और उस 15-20 मिनट आधे आप जिस घंटे बल्ले इवन से पिक्चर्स तस्वीर बल्ला जिसे आप खेल रहे हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग लोगो होता है, कमर्शियल लोगो जिसको कहते हैं, उसके पैसे आपको और बड़े-बड़े पैसे नहीं, इससे भी ज्यादा एक मैच का 2-2.5 तो हाँ एक मैच ये आपका मतलब आप जब आप सीरीज के लिए जा रहे हैं, टॉप प्लेयर ने आपने 15 मैचेस खेलने हैं, तो फिर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और मुझे याद है कि चौधरी साहब के पास सियालकोट के मैन्युफैक्चरर आके बैठे रहते थे कि यार चौधरी साहब ये सलीम मलिक है, इससे हमारी मुलाकात तो करवा दें यार, इससे हमने मैन्युफैक्चरिंग। इमरान खान से तो मैं कह रहा हूँ पैसे लेके। अच्छा जी, ये जो मैच है इसको आगे अच्छा फिक्सिंग के ऊपर आपका कोई कमेंट नहीं, आप अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं? मैं किसी दोस्त को नहीं, मैं उनके सारे मिला हुआ था जो मैं उनको बचाने की कोशिश। गंदा होता है, सही होता है। मैं मुदस्सिर नज़र की बात बताने लगा हूँ। मुदस्सिर नज़र को मैं बचपन से जानता हूँ, तो हम एक घर में मेरा हाल 9 इंच की दीवार थी, इधर ये रहते थे, इधर हम रहते थे। तो मैं मुदस्सिर की ये इतना शुरू से सेंसिटिव था और एंटायरली दूसरे लोगों से डिफरेंट था, और जितनी खिदमत इसने पाकिस्तानी क्रिकेट की है, जितने भी आपको परफॉर्मेंस के बगैर लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये मुदस्सिर नज़र के लाए हुए हैं। इंजमाम हुआ, मतलब कि छोटे छोटे नाम थे, लेकिन जब मैच खेलते थे ये पिक करता था। अच्छा, ये पिक करता था कि ये आदमी आगे चल के तो ये बड़ा क्रिकेटर। और ये जो आपने कहा ना कि ये वो छोड़ के चले गए, मैं उस पर वो एक रफ़ी का गाना है उसको मुदस्सिर नज़र पे फिट करता हूँ, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के टालना अच्छा, वो फौरन बाहर हो जाएगा। अच्छा जी, लाहौर कलंदर एक हम गए इंग्लैंड लायंस के साथ खेलने के लिए दुबई में, पाकिस्तान ए। आई वेंट देयर यू नो एज अ नेशनल सिलेक्टर, तो मुदस्सिर वाज विद द आईसीसी ग्लोबल एकेडमी। ठीक है। तो इंग्लैंड के साथ जब मैचेस हो रहे थे ना, तो हम जाके मुदस्सिर के पास बैठ के गपशप मारते थे। तो मुदस्सिर की जो सोच, उसकी जो लॉयल्टीज, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसका जज्बा, उसका जहन जो था हाफिज साहब, सारा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए था। और वो वहाँ पर भी बैठकर ऐसे लग रहा था कि नीचे जो पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ है वो नहीं खेल रहा, ये मुदस्सिर खेल रहा है, ये चेंज कर लो, ये बॉलिंग कर लो, ये बैटिंग कर लो, इसको भेज दो। यू नो ही वाज सो इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट। तो आई थिंक ऐसे लोग बहुत कम। मैं मुदस्सिर को सिर्फ एक बात पे क्रेडिट दूंगा, एक और, इमरान खान की कामयाब कप्तानी में मुदस्सिर का बड़ा हाथ है, का बहुत हाथ है। जितने जावेद मियांदाद का भी, जावेद मियांदाद
اس کا نام خان صاحب کم لیتے میں پہلے لینے لگا تھا لیکن پھر آپ نے کہا جی ڈنڈی مار ہی دیو. نہیں ڈنڈی نہیں مطلب کہ دونوں کے کریکٹر میں کافی فرق ہے نا, تو میں نہیں میاں داد کا بھی اتنا ہے. اچھا جی قلندرز ورسز یونائٹڈ. جی اب قلندرز کے لیے بھی نیچرلی یونائٹڈ ول کم ویری اسٹرانگ, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جو پوزیشن ہے پلے آف میں وہ کنسالیڈیٹ کرنی ہے, وہ محفوظ کرنی ہے, اور نیچے جو فرق جو ہے وہ صرف 1 پوائنٹ کا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اوبیسلی جو میچ ہوگا اس میں دونوں ٹیموں کو ان کی اسٹریٹجی, گیم پلان, اپنے ریسورسز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا. اور T20 میں حافظ صاحب بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ انیشیٹو آپ لوز کر لینا, اگر آپ کے 2 وکٹیں جلدی گر جاتی ہیں تو آپ کو پھر ریکوپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پھر پارٹنرشپ چاہیے, سٹرائک ریٹ آپ کو انکریز کرنا پڑے گا, وکٹیں بچانی پڑیں گی. تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز کا اگر میچ 50-50 ہے, اٹ از ناٹ کہ لاہور قلندر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوگی اور یونائٹڈ. اچھا ویسے اس ساری صورتحال میں ہمیں زلمی سب سے مختلف نظر آ رہی ہے. اپنے جو رزلٹس انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں اس کو دیکھتے وہ زلمی کی وجہ ہے نا حافظ صاحب کہ ان کے پاس ریسورسز بڑی اچھی ہیں. ریسورسز بڑے اچھے ہیں. اچھا یہ جو یونائٹڈ ورسز لاہور قلندرز, دیکھیں میرا یہ جو لاہور کا جیتنا جو ہے نا یہ تو اس کے مکلم پہ ہی ہے. اگر وہ کو 50 لگا جاتا ہے, اس کا لگایا وہ بھی تو 10 گیندوں کا ہونا. جیسن رائس سے بہت فرق پڑے گا, وہ نکل جائیں گے نا جی. He will not be able to play in this game. لیکن اگر دونوں کا کیا جائے تو ویسے تو T20 میں ایک بیٹسمین نہیں ٹک لگا ہی نہیں یار. ٹک میرا تو پھر بھی اسلام آباد پہ لگے گا. اچھا پھر بھی لاہور کا ہوں لیکن ٹیم نہیں, آپ کا دل اسلام آباد میں رہتا ہے نا, اصل میں آپ نے درست فیصلہ کیا ہے. اچھا عمران کی بات. اچھا لاہور کو جب آپ اسلام آباد کو آپ ٹک لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں ایک بیلنس ٹیم ہے. اچھا بیٹنگ بھی ہے بالنگ بھی ہے, ان کے پاس 2-3 بہت اچھے بیٹسمین ہیں. باقی اگر آپ یہ ریلائی کریں کہ عمر اکمل کے اوپر آپ میچ کو پھینک دیں گے تو وہ تو آپ کی وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے لک کی بات ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک 50 اس کا لگایا ہوا 50 بھی جو ہے رسکی ہوگا وہ بھی. I think he should realize himself کہ اس کے اوپر ٹیم کی رسپانسبلٹی ہے, he needs to perform. کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرے تو. وہ بہت ریش ہوگا تو پھر ریش ہی ہوتا جائے گا. دیکھیں آپ کو ہر گیند مارنے والا نہیں ہوتا. خان صاحب میں آپ کی اس پہ رائے لینا چاہتا ہوں. عمر اکمل آپ نے اس کو نچلی سطح کے کرکٹ سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے, فرق کیا آیا ہے؟ وہ اس سے بہت اچھا بیٹسمین تھا جب وہ پاکستان ٹیم میں نہیں آیا تھا. اس کی پرفارمنسز جو نچلی سطح کی کرکٹ تھی, پاکستان میں بھی آ کر اس نے پرفارمنسز تو دی ہیں لیکن وہ تسلسل نہیں ہے. وہ جو رنز کی بھوک یا جو کریز آکوپائی کرنا ہے, اپنے وکٹ تھرو نہیں کرنا ہے, وہ عنصر پاکستان ٹیم میں آ کر کم ہوا ہے. شاید کہیں نہ کہیں اس لیول پر کوئی ڈسٹریکشن ضرور ہے مینٹلی. دیکھیں سوچ میں بہت ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ بوائے. میچز نہیں چھوڑتا, کلب کرکٹ ہو, فرسٹ کلاس کرکٹ ہو, اور جس طرح T20 لیگز کی آپ بات کریں, ہی وانٹیڈ ٹو پلے. اور فزیکلی بھی وہ از ویری فائن فیلڈر, اینٹیسپیشن اس کی بہت اچھی ہے, سب چیزیں ہیں. مگر حافظ صاحب جب آپ گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں نا تو یو آر لیفٹ آل آف یور اون. اب اس میں نہ کوئی کوچ ہے آپ کا, بالکل ٹھیک ہے, نہ کوئی آپ کا رہبر ہے. آپ خود ہیں. اپنی سلیکشن آف شاٹس, آپ کو ڈیفینسو ٹیکٹکس, ایگریشن, آپ نے بولنگ کو کہاں پر کھیلنا ہے. اگر دیکھیں آسٹریلین سائیکی کیا ہے بیٹنگ کی, میں نے بڑا غور کیا. ان کا یہ کہ اگر انہوں نے بڑی شاٹ مار دی ہے نا چوکا یا چھکے کی, تو وہ اگلے بال پر سٹرائک روٹیٹ کر کے اپنے پارٹنر کو دیتے ہیں کہ آپ بھی اب تم میوزک فیس کرو, میں نان سٹرائکر اینڈ پر جا کے آرام سے میں ریلیکس کرتا ہوں, سوئچ آف کرتا ہوں اپنے آپ کو. میں نے چوکا بھی مار لیا ہے, سنگل بھی لے لیے, ناؤ اٹ از یور جاب. جب آپ اس طرح ایکومولیٹ کرتے رہتے ہیں نا رنز, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے 30 35 40 کیسے ہو گئے ہیں. تو یہ کنسنٹریشن لیول آف شاٹس جو ہے نا اچھے پلیئر کا خاصا ہوتا ہے. سلیکشن آف شاٹس میں جو ہے نا یہ بہت ویک ہے. آپ کبھی دیکھیں وائڈ بال پہ جاتے ہوئے کاٹ بینڈ ہو جائے گا, کوئی
وہاں جہاں کیمرہ پڑا ہے یہاں گیند ملا ہے تو اس نے تارا دکھا دیا ہے. سلیکشن آف شارٹس جو ہے نا وہ اس کی اگر کریکٹ ہو جائے, اگر دیکھیں جاتے ہوئے وہ شارٹس نہیں کھیلی جا سکتی جو 2 اوور کے بعد کھیلی جا سکتی. لیکن سلیکشن آف شارٹس بھی اس وقت خان صاحب بہتر ہوتی ہے کہ جب آپ کی پوری توجہ اس کھیل کے اوپر ہے اور آپ نے پوری اپنی اننگز کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. نہیں حافظ صاحب, why he became the highest run getter in the first edition؟ کیوں؟ ہاں میں اس کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ رنز کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کھانا, آپ کو دوستی, آپ کو باہر جانا, آپ کو ڈریسنگ روم کا ماحول بہت کنجینیل, بہت کارڈیل اور بہت مزیدار لگتا ہے. بٹ وین یو آر اسٹرگلنگ ٹو اسکور رنز, وین یو آر آؤٹ آف دا ٹیم, جب آپ کے اوپر لوگوں کا فوکس ہو کہ یار یہ پرفارم نہیں کر رہا, یہ رنز نہیں کر رہا, یہ ٹیم کا مین پلیئر ہے, تو وہ پریشر بلڈ ایک اور بات ہے, یہ کراؤڈ پولر بھی ہے. ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے کہ یہ پرفارم کرے یا نہ کرے, کراؤڈ پولر ہے. تو اس کو اپنی کرکٹ کے اوپر کہیں آپ نے جو کہا کہ کہیں نہ کہیں اس کو وہ مسئلہ ضرور ہے کہ وہ نچلی سطح کی کرکٹ کے اوپر وہ زیادہ رنز کی بھوک اور زیادہ پرفارمنسز تھیں. جب آپ ہائیسٹ لیول پر آ گئے ہیں اور جو آپ کا میکسیمم ہے آپ وہاں پر وہ کارکردگی نہیں دے پا رہے جس کی آپ, یہ تو پریپریشن ہے نا حافظ صاحب, یہ تو پریپریشن ہے. یہ پریپریشن جو ہے نا دیٹ ہیز ٹو بی کنورٹڈ انٹو پرفارمنس. اب سر جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے نا اگر آپ اس پہ قابو ڈال لیتے ہیں نا تو آپ پلیئر بن جاتے ہیں. میں یہ بڑی دیر سے اظہر علی کو دیکھ رہا ہوں, ہم نے تو ایک ٹیسٹ بھی نہیں کھیلا ہوا, ہم اس پہ کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے, لیکن جو ہم نے اس میں فالٹ دیکھی ہے یہ آن کے اوپر جو ہے نا, یہ بھی اور بابر اعظم بھی, یہ دونوں جو ہیں اپنے پاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور گلائڈ کرتے ہیں. آئی نا سمجھ, جبکہ ان کو سیدھا کھیلنا چاہیے. اگر یہ اس طرح ہی آؤٹ ہوتے ہیں, اگر ایک ٹور پہ 5 اننگز ہیں نا تو 4 میں یہ اسی طرح آؤٹ ہوتے ہیں کراس کھیلتے ہوئے. مطلب آپ کے خیال میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ لیفٹ فٹ ان کا اوپر نہیں کراس چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, موو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, موو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا ہے. بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے میچز کے حوالے سے, فخر زمان پر آپ نے کچھ اپنے خیالات کا. مجھے بہت پسند ہے, صاف بات ہے. حالانکہ میں اسے جانتا نہیں, میں نے پہلے کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, لیکن جو اس کی شارٹس ہیں نا اس کے پاس ورائٹی ہے T20 کے لیے. وہ اچھا پلیئر ہو سکتا ہے دوسرے فارمیٹ کے لیے بھی اگر اس کو تیار کیا جائے, لیکن T20 کا آئیڈیل ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ریش ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں دراصل چوائس صاحب انآرتھوڈاکس شارٹس کھیلتا ہے. اس کو لانگر ورژن میں نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے لانگر ورژن میں اس کی بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے, فرسٹ کلاس میں بھی اور ون ڈے میں. اور حافظ صاحب ہمیشہ جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں, 4 روزہ کرکٹ میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں نا تو آپ کے بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ کویسچنڈ ہوتی ہیں, اور آپ اپنی بیس جو ہے نا وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں آپ اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ فخر زمان نے گریجویٹ کیا ہے بڑے آسان طریقے سے, اور جیسے اس نے T20 کی بات کی چوائس صاحب نے, تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک اور بات, ایٹ ٹاپ آرڈر اور پاکستان کے جو کرنٹ ٹاپ آرڈر پلیئرز ہیں دے آر اسٹرگلنگ. ایون احمد, یس احمد, محمد حفیظ, اینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جب آپ لانگر ورژن کی بات کریں گے تو پھر سمی, شان مسعود, یہ سب کے سب جو اس میں رہتے ہیں. سمی اور شان مسعود تو اس ٹورنامنٹ میں کھیل ہی نہیں رہے, دے آر ناٹ پارٹ آف پاکستان T20. لیکن جب لانگر ورژن کی بات کریں گے, سلیکشن کی بات ہوگی تو پھر یقیناً وہ ریویو ہو جائیں گے. دیکھیں یہی طریقہ کار ہے کہ جب آپ T20 کرکٹ میں بہت اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا نام ہمیشہ ذہن میں یاد رہتا ہے, اور اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے, آپ کی ٹیکنیک کو, آپ کی شاٹ سلیکشن کو, آپ کے فٹ ورک کو, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کو, آپ کی فزیکل فٹنس کو, آپ کی باڈی لینگویج کو کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, چاہے T20 ہو, ون ڈے ہو, فرسٹ کلاس ہو, وہ ریپلیکیٹ کرتی ہیں آپ کی پرفارمنس میں. تو آئی تھنک کہ وہ جو کل اس کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ میچ تھا اس میں بھی وہ اچھا کھیلے ہیں, بہت اچھا کھیلے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ فخر زمان کو یہ سٹیج ملا ہے, وہ اپنے آپ کو پرفارم کر رہے ہیں, لوگوں کے نگاہوں میں آ رہے ہیں, سلیکٹرز کی نگاہوں میں. یہ جو آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب کہ اس کا پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کو کیسا فائدہ ہو سکتا ہے, اس پہ ایک آرگومنٹ بڑا اچھا خان صاحب نے دیا کہ فرسٹ کلاس سے فوراً جمپ لگتا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کا تو تھوڑی سی گڑبڑ آ جاتی تھی کھلاڑیوں کو, لیکن وہ جو ایک بیچ میں خلا تھا نا درمیان میں, اب
وہ کھلاڑیوں کو یہاں پر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے تو ایک تو وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو ایک قریب تر آ جاتا ہے نا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو منظر سامنے تو فخر زمان کو پاکستان ٹیم میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ جو پریشر ہے ٹیسٹ, ہاں ٹیسٹ کر لیں گے, پریشر ٹیسٹ کر لیں گے, آپ کنڈیشنز ٹیسٹ کر لیں گے, آپ جو وہاں پہ جو کھیلنا کس طرح سے ہے, آپ جو پلان کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی اس کی پلاننگ اور فٹ ورک ہے. اکارڈنگ ٹو اس دن میں دیکھ رہا تھا جب اس نے 57 کیا سارے آؤٹ ہو رہے تھے, اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر رہا تھا, اور جب یہ 58 پہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اس نے 33 کیا تھا. ہاں جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو فٹ ورک ہے نا, اور وہ کانفیڈنس سے کھیلتا ہے, یہ نہیں کہ گھبرا کے یا اور اس کی سب سے بڑی وجہ خان صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ وہ لانگر ورژن کا اچھا کرکٹر ہے اور کرکٹر وہی کامیاب ہوگا, لمبا چلے گا. حافظ صاحب دنیا میں کسی نے T20 کرکٹ کو یاد نہیں رکھنا, لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کو, کہ جی اظہر علی نے ٹرپل سینچری بھی کی, آسٹریلیا جا کے ڈبل سینچری بھی کی. بالکل ٹھیک ہے. یو نو یہ ہے جو کہ یاد کی جاتی ہیں. ویو رچرڈ کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنسز 291 جی, اور اس طرح ویو رچرڈز کی سینچریز کی بات ہوتی ہے, اس طرح سچن ٹنڈولکر کی سینچریز کی بات ہوتی ہے, وراٹ کوہلی کی سینچریز کی بات ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو لانگر ورژن ہے نا وہ آپ کی کرکٹ کو نکھارتا ہے, زندہ اسی نے رکھنا ہے اور نکھارنا بھی اسی نے ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ اس نے 18 سینچریز کی ہیں T20 میں, یہ میرے لیے ایک نئی خبر تھی, مجھے نہیں اتنا. اچھا لیکن خان صاحب ایک اور بات ہے, کرس گیل کی ٹیسٹ میچز میں بھی پرفارمنس بہت اچھی ہے, بری نہیں ہے, وہ ویری گڈ پلیئر ہے, اس کا بھی 5 ڈے کرکٹ. ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کا جو انفارچونیٹ سیناریو جو نظر آیا ہے, وہ جو کنفرنٹیشن جو تھی نا بٹوین دی کرکٹ بورڈ اینڈ دی پلیئرز, اس نے بہت ڈینٹ کیا, اور یہ برائن لارا کے ہوتے ہوئے شروع ہو گیا تھا, اور وہ جو تھا وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہے. نہیں, وہ ڈویژن جو آپ دیکھیں جو T20 وہ جیت کے گئے ہیں انڈیا میں, ان کی ٹیم کیسی آئی ہے سر, ان کا وہ پلیئر نہیں ہے براوو, ہاں جی, اس کو صرف ایک بیان دینے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہاں, ڈین براوو. جی ہاں, اور ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں اگلا بیان کب آئے گا. غلط بیان ہے تو ویٹ کرتے ہیں کہ اگلا بیان کب آئے گا. اچھا خان صاحب, یہ جو حسن خان ہے, جی جی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس لیول کے اوپر, جب آپ صرف پاکستان انڈر 19 کھیلے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک بڑے سٹیج کے اوپر آپ کو موقع مل رہا ہے؟ حافظ صاحب, حسن خان کا اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. دیکھیں جو بھی T20 میں پرفارم کرتا ہے نا, اس میں آپ کو بال ٹو بال بالنگ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, مگر جب آپ اس کے بعد بڑی کرکٹ میں جب آپ جاتے ہیں نا, تو آپ کو بیٹسمین کو ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ, ویریشن کے ساتھ, کوالٹی آف بالنگ کے ساتھ, بریک کے ساتھ آپ کو آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہی لکس ویری گڈ ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے, ہی از ینگ, ویری آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ ہاں, اس لیول جہاں تک وہ آیا ہے ابھی ہمیں اس کے بارے میں وہ نہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک جب وہ آ رہا ہے اس میں آپ کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. جی جی بالکل بالکل. سرفراز کی دباؤ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ چوہے صاحب اس کا جو وکٹ کیپنگ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, اور اس میں وہ اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہے جتنے وہ بیٹنگ میں بیہائنڈ سٹمپس؟ نہیں, لیکن وہ تو کرنا تو اس کو کیپنگ ہی ہے نا, کرنی اس نے کیپنگ. اور میرا خیال ہے جس ٹیم میں وہ ہوتا ہے, میرے نزدیک جب ہم لکھنے بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم آدھی ٹیم میں گنتا ہوں. سرفراز برین سے اتنا وہ اسٹرانگ ہے بیٹنگ میں کہ انبلیویبل, ہر ٹائپ کی سچویشن جو ہے نا ریڈ کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں 2 منٹ میں وہ ڈھل جاتا ہے اس کے اندر. اس نے 100 بھی کیے, 50 بھی کیے, اوپن جا کے, آپ کو پتا ورلڈ کپ میں T20 میں جب اکٹھے ہوتے تھے چھکے میں چھکا لگا دے اکارڈنگ ٹو سچویشن. ہاں جی, اور میں اس کو آدھی ٹیم مانتا ہوں ان بیٹنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وکٹ کیپنگ, وکٹ کیپنگ دیکھیں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کپتانی کا دباؤ, وکٹ کیپنگ کے اوپر آپ کو جو وکٹس ہوتی ہیں نا, جو سرفیس ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک تیز وکٹ سے آ رہے ہیں, ایک دم آپ کو اوپر بیٹھنا پڑ جاتا ہے, بال ان آرتھوڈاکس منہ پہ بھی آ رہا ہے, نیچے بھی آ رہا ہے. اشرف علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے وکٹ کیپرز ہیں نا, ان کو بریڈ ہیڈن کو تھوڑا دیکھنا چاہیے جب وہ یہاں پر کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے نسبتاً پاکستان کے جو تینوں وکٹ کیپر یہاں پر کیپنگ کر رہے ہیں, جن میں سرفراز ہیں, کمران ہیں اور محمد رضوان ہیں, تینوں 17 کاؤنٹریز ہیں, 34 فرسٹ کلاس میچ ملتے ہیں ان کو ایک سیزن میں, تو کیپنگ تو پھر ہوگی.
نہیں میں بریڈ ہیڈن آسٹریلین ان کا بھی اچھا ہے، کیا اس کو کہنا چاہیے، کلیکشنز وغیرہ اس کی. جی وکٹ کیپرز بریڈ ہیڈن. دیکھیں یہ اب سرفراز جو ہے نا اس کی سچویشن اب ایسی آ گئی ہے کہ ہی نیڈس ٹو پروو ون پوائنٹ، جو کہ آؤٹ سائڈ ڈسٹریکشنز جو ہے نا اس کی کرکٹ کو افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایز اے کیپٹن نا آپ ایک تو رول آپ کا آن فیلڈ ہوتا ہے، ایک رول آپ کا آؤٹ سائڈ دا فیلڈ ہوتا ہے. اب کیا آر یو گوئنگ ٹو میک اے بیلنس کہ دونوں میں آپ کا بیلنس جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وکٹ کیپنگ اٹ سیلف از اے کمپلیٹ جاب. بالکل ٹھیک ہے. کنسنٹریشن لیول، مطلب کہ جو 10 فیلڈر ہیں نا وہ لیول آپ کا ہائیسٹ لیول کے اوپر رہنا چاہیے. وہ تو کسی وقت بھی ریلیکس کر سکتے ہیں، مگر فار اے وکٹ کیپر کبھی بھی نہیں کہا ہر بال اس کے پاس آنا ہی آنا ہے. ایون کہ 500 رنز بھی ہوئے ہیں اس نے اس کی کنسنٹریشن وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ سرفراز ود دی پیسج آف ٹائم اس کو اپنی وکٹ کیپنگ کو تھوڑا سا اور اپ لفٹ کرنا پڑے گا. کوئٹہ کے خلاف آخری میچ کھیلے نا عمر اکمل صاحب، اس میں انہوں نے صرف 17 رنز کیے.